السلام علیکم۔ علماء کرام کی نئی اور لائیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ الصلاۃ والسلام علی ابن امہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام على أولاده المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقال الحكيم في كلامه المجيد وفرقان الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، مختصر ٹائم کے اندر اس مختصر آیت کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ بینہ ہے، پارہ نمبر 30 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ یقیناً بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام کرتے رہے، وہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ کون ہیں جن کا ایمان بھی پختہ ہے اور عمل بھی درست ہے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے؟ جو اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے، ہمیشہ جنت میں زندگی گزارنے والے، جن کا ایمان بھی پختہ ہے اور عمل بھی درست ہے، یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرمایا، علی ان کے ماننے والے شیعہ بھی ہیں، خیر البریہ بھی ہیں۔ کیونکہ میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، ٹائم بالکل تھوڑا ہے، دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جنت میں کون ہوں گے؟ جن کا ایمان پختہ ہوگا، عمل بھی درست ہوگا، ان کا عقیدہ اپنی مرضی کا نہیں ہوگا، عمل بھی اپنی مرضی کا نہیں ہوگا، جن کے 14 سردار ہوں، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا مرنا، ان کا جینا 14 کے حکم کے مطابق ہوگا۔ اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ عقیدہ وہ ہوگا جو قرآن کے اندر ہے،
عقیدہ اپنی مرضی کا نہیں بنائیں گے، عمل بھی وہ کریں گے جو قرآن کے اندر ہے یا 14 کے فرمودات کے اندر موجود ہے۔ او ہم دیکھتے ہیں کہ علی کا شیعہ کون ہوتا ہے، مولا علی علیہ السلام کا ماننے والا کون ہے؟ صلوات پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ قبلہ۔ مولا علی ابن ابی طالب کا ماننے والا شیعہ قرآن کے اندر، اسی نقطے پہ میں اپنے موضوع کو مکمل کرنا ہے کہ شیعہ علی کسے کہتے ہیں۔ سورہ انفال پارہ نمبر 9 کے پہلے صفحے پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ سورہ انفال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، جس طرح آیت ولایت میں انما ہے، آیت تطہیر میں کہ پہلا لفظ کیا ہے، جملہ انما ہے، آیت سخاوت میں انما ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، انما یرید اللہ، انما ولیکم اللہ، یہ اہل بیت کی شان میں ہے۔ جہاں ولایت کا تذکرہ انما کے ذریعے ہوا، جہاں طہارت کا تذکرہ ہے انما یرید اللہ، جہاں سخاوت کا تذکرہ ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ 3 آیاتیں اہل بیت کی شان میں ہیں۔ لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے جہاں مولا علی کا غلام ہے، شیعہ ہے، اس کی ابتدا بھی انما کے ذریعے ہے۔ توجہ ہے، اگر یہ صفتیں اس کے اندر ہیں تو وہ ہے علی کا غلام، ورنہ نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، سوائے اس کے فقط صرف مومن وہ ہوتے ہیں، مولا علی کے غلام وہ ہوتے ہیں، شیعہ وہ ہوتے ہیں، اذا ذکر اللہ، جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے ان کے دل کانپتے ہیں، ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، دل کانپتے ہیں اللہ کا نام سن کر۔ پہلی صفت ہے علی کے شیعہ کی، اس کی عدالت کہاں ہے؟ مومن کے دل کے اندر، مومن کے دل کے اندر اس کی عدالت ہے، مکمل عملہ ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ مولا علی کا شیعہ نہیں ہے۔ فرمایا پہلا کام کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا نام لیا جائے تو دل کانپتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ صفتیں ہمارے اندر ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم مولا علی کے صحیح شیعہ ہیں، وَإِلَّا فَنَا نہیں، محب موالی کہلا سکتے ہیں، شیعہ نہیں کہلا سکتے۔ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، مومن کے سامنے، موالی کے سامنے مومن کان لگا کر قرآن سنتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہر حالت میں توکل اللہ، توکل اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ہر حالت میں، خوشی، غمی، تنگ دستی، غربت و فقر و فاقہ، مصیبت، ہر حالت میں توکل اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ تیسری فرمایا نماز، چوتھی فرمایا قائم کرتے ہیں، پانچویں فرمایا اللہ کے پاک مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت نتیجہ کیا دے رہی ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی سچے مومن ہیں، ان کی مغفرت ہے، ان کے لیے رزق کریم ہے۔ عزیزان گرامی، 2-3 آیاتیں ان کا فقط ترجمہ کر سکتا ہوں، تفسیر کا ٹائم نہیں ہے۔ اور پارہ نمبر 18 سورہ مومنین کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی الصلاۃ خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم
الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ قصیدہ ہے. عزیزان گرامی، پارہ نمبر 18 جوف کعبہ میں قرآن نازل نہیں ہوا، مولا کائنات نے ان 8 آیات کی جوف کعبہ میں تلاوت کی. کون ہے مولا علی کا شیعہ؟ مولا خود فرما رہے ہیں، اللہ اپنے پاکیزہ کلام میں فرما رہا ہے، فرمایا فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے. کون؟ ایسے مومن جو نماز پڑھتے ہیں، خضوع و خشوع والی، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی زبانوں کو لغویات سے بچاتے ہیں، بیہودہ باتوں سے بچاتے ہیں. فرمایا مومن باغیرت ہوتے ہیں، بے غیرت نہیں ہوتے. فرمایا مومن وہ ہوتے ہیں جو وعدہ خلافی نہیں کرتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ لوگ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے. پارہ نمبر 11 دوسرا صفحہ مولا علی کے شیعہ کی اوصاف بیان کر رہا ہوں. فرمایا الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. مولا علی کا سچا غلام شیعہ وہ ہے، فرمایا سب سے پہلی صفت یہ ہے اگر گناہ سرزد ہو جائے توبہ میں تاخیر نہیں کرتے. الطائبون العابدون عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، الحامدون حمد کرنے والے ہوتے ہیں، السائحون اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے ہوتے ہیں، الراکعون رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، الساجدون سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، العامرون بالمعروف امر بالمعروف کرنے والے ہوتے ہیں، والنہون عن المنکر نہی عن المنکر کرنے والے ہوتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین شریعت کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اے میرا حبیب انہیں جنت کی بشارت دے دو، انہیں جنت کی بشارت دے دو. یہ کون ہے؟ مولا علی کے شیعہ. پارہ نمبر 22 پہلا صفحہ. قصیدہ پسند آیا ہے جی؟ پارہ نمبر 22 پہلا صفحہ. توجہ سے سننا، قرآن پڑھ رہا ہوں. اب مومنین کی اوصاف بیان کی جا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظون لفروجهم والحافظ والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. کون ہے مولا علی کے سچے شیعہ؟ فرمایا مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومنہ عورتیں. فرمایا صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں. فرمایا سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، خضوع و خشوع کرنے والے مرد خضوع و خشوع کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں، باغیرت مرد غیرت مرد باغیرت مرد اور عورتیں. ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے. عقیدہ ہم اپنی مرضی کا نہیں بنا سکتے، عمل بھی ہم اپنی مرضی کا نہیں بنا سکتے، وہ ہمیں کرنا پڑے گا جو قرآن کے اندر ہے. کیوں؟ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر چیز کا تذکرہ کتاب مبین کے اندر ہے. یہ قرآن صامت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس دروازے پہ نہیں جاؤ گے جس کے متعلق سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. عزیزان گرامی بس میں نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بالکل تھوڑا اور پیغام ہو گیا. قرآن کے اندر جو کچھ ہے، لیکن یہ قرآن صامت ہے. اگر قرآن ناطق کے دروازے پہ نہیں جاؤ گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں؟ قرآن ہدی للمتقین ہے، امیر المؤمنین یاسب الدین کل ایمان قسیم النار والجنہ امام المتقین ہے. توجہ ہے، یہ قرآن کے وارث ہیں. یہ ہستیاں جس طرح قرآن پاک ہے اسی طرح یہ بھی پاک ہے. قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. اہل بیت کے نام کو بغیر وضو کے قرآن کے اندر دلیل موجود ہے، لا یمسہ الا المطہرون. بغیر طہارت کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن 14 کی عظمت یہ ہے، فرمایا کہ انما یرید اللہ. 55 پاک کی عظمت یہ ہے، جتنا یہ پاک ہیں قرآن پاک ہے یہ بھی پاک ہیں.
اور یہ قرآن کا پڑھنا عبادت. فَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، اگر تم مومن ہو کان لگا کر قرآن کو سنا کرو، اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا. توجہ سے سننا، یہ قرآن کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت، قرآن کا سننا عبادت، تو اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا. لیکن قرآن، یہ قرآن صامت کی عظمت ہے. کبھی سوچا ہے قرآن ناطق کی عظمت کیا ہے؟ قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے. النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت. علی وہ ہستی ہیں جن کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. قرآن کا پڑھنا عبادت. ذکر علی ابن ابی طالب عبادت. کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، ماشاءاللہ میں آپ کے حافظ آباد میں 11 اشرے پڑھ چکا ہوں. 4 اشرے لکھیے میں پڑھے، باقی بھی فتح کی میں پڑھا تقریباً. لیکن یہ ہے کہ حاضری ہوگی، آپ کی زیارت ہو گئی تو فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت، قرآن کا پڑھنا عبادت، علی کا ذکر کر، قرآن کی محبت عبادت، مولا علی کی محبت عبادت. میں یوں کیوں نہ کروں کہ جو قرآن کی عظمت ہے وہی اہل بیت کی عظمت ہے، جو قرآن کی شان ہے. قرآن ہدی للمتقین، قرآن رحمت، قرآن شفا مومنین کے لیے. لیکن ہمارے امام کون ہے؟ مولا کائنات. کتاب مبین کے اندر خدا نے فرمایا ہر خشک و تر چیز کا تذکرہ کتاب مبین کے اندر ہے. اگر کتاب مبین کو سمجھنا ہے تو امام مبین کے دروازے پہ جانا پڑے گا. اس لیے کہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا اے علی، اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کے برابر زندگی عطا کرے اور وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے، 1000 حج پیدل جا کر کرے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں لٹوا دے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا ہلاک ہو جائے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے علی، اگر تیری محبت نہیں رکھتا جنت و جنت کو جا، جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی. جو کچھ قرآن کے اندر ہے، اہل بیت جو کام کرتے ہیں قرآن بنتا ہے. اگر شب ہجرت بستر پیغمبر پہ سوئے، اللہ نے ارشاد فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اگر جوف کعبہ میں رسول کے رسالت کی گواہی دی، سورہ رعد کی آخری آیت آ گئی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے میرا حبیب، کافر کہتے ہیں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے. انہیں کہہ دے تمہارے درمیان میرے درمیان ایک اللہ گواہ ہے، دوسرا وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اگر حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ کے لیے دی، اللہ نے ارشاد فرما دیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سوائے اس کے ایک تمہارا ولی اللہ، دوسرے اللہ کے رسول، تیسرے ایسے کل ایمان ہیں جو ایک وقت میں 2 کام کرتے ہیں، ایک وقت میں 2 کام کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. دیکھو آیت ولایت میں انما ولیکم اللہ، یہ مولا علی کی ولایت کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے. لیکن جہاں بی بی کی طہارت کا تذکرہ ہے جو بی بی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا دیا انما یرید اللہ، انما ولیکم اللہ. مولا علی کی ولایت کا انما کے ذریعے بی بی کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی. اللہ نے فرما دیا انما یرید اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھے اور انہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. توجہ سے سننا، اس میں بڑا لطیف جملہ ہے. قبلہ حسین بٹ جاڑا صاحب نے لکھا، فرمایا رجس اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا، رجس اہل بیت کے قریب نہیں جائے گا. رجس کیا ہے؟ رجس ہر وہ چیز ہے جو اہل بیت سے دور ہے. توجہ ہے، جو دور ہے وہ رجس ہے. رجس کسے کہتے ہیں؟ معصیت کو کہتے ہیں. رجس کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو کہتے ہیں. رجس کسے کہتے ہیں؟ توجہ سے سننا، بڑا لطیف جملہ. رجس ہر وہ چیز ہے جو طہارت کے مقابلہ میں آ جائے، جو طہارت کے مقابلہ میں آ جائے وہ رجس ہے. توجہ سے سننا، طہارت کے مقابلہ میں نجاست رجس ہے. طہارت کے مقابلہ، طہارت کیسی؟ چند لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں مسجد نبوی کی طرف، اللہ کی طرف سے وحی کی ڈوری ہلی، سارے دروازے بند کر دو سوائے مولا علی کے دروازے کے. توجہ ہے، مولا امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے اور کتاب سعادت الدارین کے اندر یہ جملہ موجود ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا یا صفیہ، اے صفیہ، اے پھوپھی جان، ذرا اس بچے کو میری گود میں رکھو۔ جناب صفیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بچے کو غسل نہیں دیا، پاک کریں گے پھر آپ کی گود میں رکھیں گے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا یا صفیہ ان اللہ طہرہ ونظفہ، اے صفیہ جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ بنا کر بھیجا ہے اس بچے کو تو پاک کرے گی؟ اس بچے کو یہ پاک ہے جس طرح قرآن پاک ہے۔ رجس کیا ہے؟ جو طہارت کے مقابلہ میں نجاست رجس ہے، علم کے مقابلہ میں توجہ سے سننا، علم کے مقابلہ میں جہالت رجس ہے۔ کس نے دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی؟ تو جب کسی کو مشکل پڑی تو آ کر کہتا ہے لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ علم کے مقابلہ میں جہالت رجس ہے، شجاعت کے مقابلہ میں بزدلی رجس ہے۔ شجاعت کیسی؟ قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے، فقط قرآن نہیں، کسی جنگ میں جبرائیل امین نے یہ ترانہ پڑھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان نہیں، علی کی ذوالفقار جیسی تلوار نہیں۔ توجہ سے سننا، شجاعت کے مقابلہ میں بزدلی رجس ہے، سخاوت کے مقابلہ میں کنجوسی رجس ہے۔ سخاوت کیسی؟ توجہ سے سننا، سخاوت سورہ دہر میں دیکھو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ توجہ ہے، جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو، اسیروں کو، قیدیوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ چوتھے دن سائل آیا، آ کر عرض کرتا ہے اے اہل بیت رسول، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن جناب اہل بیت نے جواب دیا ہم تیرا شکریہ قبول نہیں کرتے، نہ ہم بدلہ معاوضہ چاہتے ہیں۔ علامہ محمد سے نجفی صاحب کے یہ جملے ہیں، اور بلکہ تفسیر فیضان الرحمان کے اندر یہ جملہ مل جائے گا۔ تو جب سائل نے کہا کہ یا اللہ اہل بیت میرا شکریہ قبول نہیں کرتے، نہ معاوضہ چاہتے ہیں، آواز قدرت اہل بیت نے کیا جواب دیا؟ سائل نے کہا وہ کہتے ہیں ہم نے رضا الہی کی خاطر کھانا کھلایا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم بدلہ چاہتے ہیں نہ تیرا شکریہ قبول کرتے ہیں۔ آواز قدرت اے سہیل اہل بیت تیرا شکریہ اگر قبول نہیں کرتے، وکانا سعیکم مشکورا، خود میں اللہ اہل بیت کا شکر گزار ہوں۔ تو عزیزان گرامی بس پیغام ہو گیا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بہت سے علماء و ذاکرین خطاب کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ میں کبھی حاضر ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔